صفدر پہلے تو میدان میں کھڑے ہو کے چیخنے لگا، پھر بیٹھ کے رونے لگا۔ ایک بزرگ بولے، اتنی نہ پیا کر صفدر۔ صفدر بولا، پی کر تو ہوش میں آتا ہوں چچا، ورنہ مردوں کی طرح پڑا رہتا ہوں۔ یقین کرو میں نشے میں نہیں ہوں، ہوش میں ہوں۔ جاؤ صفدر، اپنے گھر جاؤ۔ دو آدمیوں نے اسے شانوں سے پکڑ کے گھسیٹا۔ اس کے جانے کے بعد محلے کی بڑھیوں نے پھر باتیں شروع کر دیں۔ ہائے کیا حالت ہو گئی بیچارے کی، پیا تو پہلے بھی کرتا تھا، پر یہ جو دوسرا نشہ پیا ہے نا 2 سال، اس نے خراب کیا ہے اسے۔ دوسرا نشہ کون سا ماں؟ اے آہستہ بات کر لڑکی، اگرچہ اس کی کھڑکی بند ہے پر سب سن رہی ہے وہ۔ اس رات جب ایلی شہزاد کے پاس پہنچا تو خلاف معمول وہ خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ روئی ہے۔ ایلی نے پوچھا، اداس کیوں ہو؟ کہنے لگی، نہیں تو کیا صفدر کا غم ہے؟ تم تو اس کا طعنہ نہ دو۔ کیوں؟ کیا جھوٹ ہے؟ نہیں، سچ ہے، لیکن اس کا ساتھ دے کر میں نے خود کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا۔ اچھا، تو کیا میرا ساتھ دے کر لوگوں کی نگاہوں سے نہیں گری تھی؟ نہیں، بدنام ضرور ہوئی تھی، لیکن ذلیل نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹے آدمی کو منہ لگا کے ذلیل ہو گئی۔ اگلی رات جب وہ شہزاد کی طرف جا رہا تھا، ہاجرہ چونک کے بیدار ہو گئی۔ اس نے چارپائی سے اتر کے ایلی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ جوڑ کے بولی، ادھر نہ جا ایلی۔ کدھر؟ ایلی نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ میں تیری منت کرتی ہوں ایلی، تیرے پاؤں پڑتی ہوں۔ بات کیا ہے اماں؟ مجھے حاجی صاحب نے سب بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ آہستہ بول ایلی، سب جاگ جائیں گے۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئی۔ حاجی صاحب میرے مرشد ہیں، بڑے کامل بزرگ ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا اور کہنے لگے، ایلی اس طرف جا رہا ہے، اسے روک لے۔ میں گھبرا کے جاگی تو تو شہزاد کی طرف جا رہا تھا۔ ایلی ہنستے ہوئے بولا، اماں تم بھی حد کرتی ہو، میں تو غسل خانے میں جا رہا تھا، تم آرام سے سو جاؤ۔ اس کے بعد ہاجرہ بڑی دیر تک جاگتی رہی۔ جب وہ خراٹے لینے لگی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ایلی نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے روز ہاجرہ ایلی کو فرد کے ہاں لے گئی۔ ایلی میری ایک بات مان لے، اس کے بعد جو جی میں آئے کرنا۔ کیا بات اماں؟ دلی جا کر حاجی صاحب کی بیعت کر لے۔ بیعت؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ہوتی ہے کچھ، بس تو کر لے۔ نہ جانے ایلی کے دل میں کیا آیا کہ وہ رضامند ہو گیا، ورنہ عام طور پہ ہاجرہ کی بات سن کے ہنس دیا کرتا تھا۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے، چلو میں بھی اس مرشد کی زیارت کراؤں جو آدھی رات کو اماں کو خبردار کرتا ہے۔ ایلی کا اقرار سن کر ہاجرہ اتنا خوش ہوئی کہ روپے کا انتظام کرنے کو جلیل کے پاس دوڑی گئی۔ اب جلیل وہ جلیل نہیں رہا تھا جس کے کمرے کی کھڑکی سے کبھی یوسف اور رفیق لڑکیوں کو تاکتے تھے، جس کی آواز سن کر ایک لڑکی گلی میں نکل کے جھاڑو دینے لگتی تھی۔ اب جلیل کا طرز زندگی بدل چکا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، اس نے بھی حاجی صاحب کی بیعت کی تھی۔ اس روز ایلی شہزاد سے ملا تو اماں کی بات سنائی۔ شہزاد ہنس کے بولی، بیچاری ہاجرہ کو علم نہیں، ہمارا بالکا کسی اور کا مرید نہیں بن سکتا۔ لیکن بیعت ہوتی کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ تو مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ بیعت کر لوں۔ ان دنوں حاجی صاحب یہیں آئے ہوئے تھے علی پور۔ رابعہ نے اصرار کیا، رفیق نے منتیں کیں۔ سب حاجی صاحب کے گرد یوں بھیڑ لگا کر بیٹھے تھے جیسے بتاشے بٹ رہے ہوں۔ پھر تم نے کیوں نہ کی بیعت؟ پہلے ہی نہ کی ہوئی ہوتی تو کر لیتی۔ پہلے سے کی ہوئی تھی؟ کس کی؟ تمہاری اور کس کی؟ اگلے روز ایلی جلیل کے ساتھ دلی روانہ ہو گیا۔ بلی مارو کے محلے میں دیر تک گھومنے کے بعد جلیل نے ایک مکان پہ جا کے دستک دی۔ ایک نوجوان باہر نکلا اور انہیں کمرے میں بٹھا کر چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد حاجی صاحب تشریف لے آئے۔ ان کا قد درمیانہ تھا، رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، چہرے پہ جلال اور دبدبے کی بجائے بے بسی اور عجز تھا۔ حاجی صاحب کو دیکھ کر ایلی کی گھبراہٹ اور خوف دور ہو گیا۔ جلیل سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ ایلی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہیے مزاج اچھے ہیں؟ متعلقین تو خیر سے ہیں نا؟ آپ کہاں ملازم ہیں آج کل؟ انہوں نے ایلی سے رسمی سوال جواب کیے، پھر ایلی اور جلیل کو لے کر جامع مسجد کی طرف چل پڑے۔ جامع مسجد پہنچ کر حاجی صاحب نے وضو کیا، پھر ایلی سے کہا، وضو کر لو۔ ایلی کو وضو کرتے دیکھ کر جلیل نے ٹوکا، ایسے نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، کرنے دیجئے، جیسے بھی کر رہے ہیں۔ ایلی نے سوچا، یہ کیسا پیر ہے جو حکم صادر نہیں کر رہا، اور آواز تو دیکھو اس قدر مدھم ہے جیسے معذرت کر رہا ہو۔
ورنہ پیر تو بڑے جلالی ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو ڈانٹتے اور دھمکاتے رہتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد حاجی صاحب نے ایلی کو روبرو بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایلی نے ٹوکا، کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی والدہ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں۔ ایلی حیران ہوا، یہ عجیب پیر ہے جو اپنے مرید کا حکم مانتا ہے۔ پھر بولا، آپ جو کر رہے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسے بیعت کہتے ہیں۔ دیکھیے حاجی صاحب، اگر آپ اپنی طاقت سے مجھے نیک بنا دیں تو مجھے ایسی نیکی مطلوب نہیں۔ میں وہ نیکی چاہتا ہوں جو میرے دل سے نکلے، کسی کی بخشی ہوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ ایلی بولا، اگر آپ اپنی نیکی اور عبادت کے زور سے مجھے اللہ سے ملا دیں تو مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ مجھے ملنا ہے تو میں اپنے زور پہ ملوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدلوں، میں ایسا ہی رہنا چاہتا ہوں جیسا ہوں۔ بہت خوب، حاجی صاحب بولے، آپ کے خیالات نہایت اچھے ہیں۔ وہ اثر نو اس کے ہاتھ تھام کے بیٹھ گئے۔ ایلی نے پھر ٹوکا، اگر آپ والدہ کا فرمان پورا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن میرے دل میں سپردگی کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے ایلی کو غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ 4 منٹ یوں ہی بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کر جلیل سے مخاطب ہوئے۔ جلیل صاحب، والدہ صاحبہ کو میرا سلام دیجیے گا، ان سے کہیے گا آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ جلیل بات کاٹ کے بولا، لیکن حاجی صاحب وہ بیعت؟ حاجی صاحب بولے، الیاس صاحب ہمارے دوست ہیں، ہم دوستوں سے چھپا کر بات نہیں کرتے۔ پھر وہ ایلی سے مخاطب ہو کر بولے، معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو دوست کہا، چونکہ ہمارے دل میں آپ کی دوستی کی خواہش ہے، اس لیے ہم نے خود کو آپ کا دوست سمجھا، چاہے آپ کے دل میں ایسی خواہش ہو یا نہ ہو۔ پھر جلیل سے مخاطب ہو کر بولے، والدہ صاحبہ سے کہیے گا اللہ بہتری کرے گا، گھبرائیں نہیں، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، اور کہیے گا ابھی وقت نہیں آیا، ایک وقت آئے گا جب الیاس صاحب بہت اچھے لوگوں سے ملیں گے اور انہیں ان کی خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جلیل صاحب، آپ نماز سے فارغ ہو لیں، تب تک میں الیاس صاحب کو دلی کی سیر کرا لوں۔ کیوں الیاس صاحب، دلی کی سیر کیجیے گا؟ چلتے چلتے حاجی صاحب کہنے لگے، آپ نے دلی کی کون کون سی جگہ دیکھی؟ ایلی نے جواب دیا، صرف چاوڑی گیا تھا۔ حاجی صاحب بولے، بہت خوب۔ ایلی نے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی چاوڑی کی سیر کی ہے؟ ہاں بھائی، ہم تو وہیں رہا کرتے تھے، وہاں ہماری کیمسٹ کی دکان تھی، ہمارا ہیڈ آفس کلکتے میں تھا، بمبئی اور دلی میں برانچز تھی۔ ارے، تو کیا گھاٹا پڑ گیا تھا کاروبار میں؟ نہیں تو چھوڑ کیوں دیا کاروبار؟ بس اللہ نے اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ سے دوستی ہے کیا آپ کی؟ نہیں، ابھی تو معمولی جان پہچان ہوئی ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ جو جی چاہے پوچھئے۔ اللہ میاں کیسے ہیں؟ بہت پیارے ہیں۔ میرا تو خیال ہے بہت سخت ہیں۔ اگر سخت ہوتے تو کیا ہم سب اس قدر بگڑے ہوئے ہوتے؟ ایلی نے اس زاویے سے خدا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک بے نیاز اور بے پرواہ ہستی تھی۔ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، الیاس صاحب اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اس سے مخلص دوست نہیں مل سکتا۔ ایلی نے جواب دیا، میں خود کو اس قابل نہیں پاتا۔ حاجی صاحب بولے، قابلیت اور اہلیت اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں، آپ صرف دوستی کی خواہش پیدا کریں۔ ایلی بولا، خواہش بھی زبردستی تو پیدا نہیں کی جا سکتی۔ حاجی صاحب بولے، تو خواہش بھی اللہ سے ہی مانگیے، اللہ سے یارانہ عورت کے یارانے سے زیادہ رنگین ہے۔ آپ نے کبھی عورت سے یارانہ لگایا بھی ہے یا یوں ہی کہہ رہے ہیں؟ وہ مسکرائی، ہم نے ایک بار مرہم بنایا تھا، بہت سے اجزاء ڈال کر ایک مرہم تیار کیا، پھر ایک وظیفہ کیا، وظیفہ بھی ایسے مقام پہ کیا جو لک و دک ویرانہ تھا۔ بمبئی کے سمندر کے ساحل کے پاس ایک پرانا لائٹ ہاؤس تھا جو مسمار ہو چکا، اس میں بیٹھ کے ہم نے وظیفہ پڑھا، پھر وہ مرہم مکمل ہوا۔ لیکن حاجی صاحب، مرہم بنایا کس لیے تھا؟ بھائی، ہم بھی کبھی نوجوان تھے، ہمیں بھی عورتوں کا شوق تھا، جی چاہتا تھا جس عورت سے آنکھیں چار ہوں وہ حاصل ہو جائے۔ جوانی کا جوش تھا، روپیہ بھی بہت تھا، صحت بھی جوبن پر تھی، اور عاشق مزاج تو ہم لڑکپن سے تھے۔ مرہم کا نسخہ ہمیں بڑی تلاش کے بعد ملا تھا، ایک سادھو نے دیا تھا، اس نے بھی سالہ سال تپسیا کی تھی، بڑا گیانی آدمی تھا۔ میں نے صبح شام اس کی خدمت کی تھی تو اس نے بتایا تھا، اور بتانے سے پہلے بولا، عقل کے اندھے، تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا، بھگوان کے درشن مانگتا،
نہیں تو سونا بنانے کی بدھی مانگتا، یہ بھی نہیں تو سندر ناری بننے کی آرزو کرتا۔ ارے اگر کچھ بننا تھا تو محبوب بنتا، عاشق نہ بنتا۔ یہ جو لگن کی آگ مانگی ہے اپنے آپ کو ہی بھسم کرے گا، اب جو مانگا ہے سو وہی پائے گا۔ تو بھائی ہم نے بڑی محنت سے مرہم تیار کیا۔ مرہم کی خاصیت یہ تھی کہ ایک سلائی آنکھ میں لگا کر جس عورت سے آنکھیں ملاؤ وہ محبت میں گرفتار ہو جائے گی، پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ ایلی بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، کہنے لگا تو آپ نے وہ مرہم آزمایا؟ ہاں، صرف ایک بار۔ تو کوئی اثر ہوا؟ ایسا اثر ہوا کہ کیا بتائیں۔ شام کا وقت تھا، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ہم آنکھوں میں مرہم لگا کر چوپاٹی کے ساحل پہ جا نکلے۔ ایک بینچ پر ایک پارسی خاتون بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت، اگرچہ نوجوان نہ تھی۔ ہم اس کے قریب جا بیٹھے اور طاق میں رہے کہ کب سامنا ہو اور آنکھیں چار کریں۔ جو ہی آنکھیں ملیں وہ بھوچکی رہ گئی۔ کچھ دیر تو ہمیں بڑا لطف آیا، پھر ہم گھبرا گئے۔ کہاں تو وہ نگاہیں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، کہاں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ نہ اس کی نگاہوں میں شرم تھی نہ جھیپ، نہ اسے یہ خیال تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اکتا کر چلے آئے، دیکھا کہ سڑک پہ ایک مٹیار چل رہی ہے۔ ہم نے بڑی کوشش سے اس سے آنکھیں ملائی، وہ چلتے چلتے رک گئی، کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنے لگی۔ یوں آدھے گھنٹے میں ہمارے گرد 3 عورتیں کھڑی ہو گئیں، ان میں وہ پارسی خاتون بھی تھی جو ساحل سے ہمارے پیچھے چلی آئی تھی۔ اب آنے جانے والوں نے مشکوک نگاہوں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر پولیس کا سپاہی آ گیا اور اس نے تحقیق شروع کر دی۔ ہم بڑی مشکل سے وہاں سے کھسکنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی رات ہم تھیٹر دیکھنے چلے گئے۔ اگلے صوفے پہ 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وقفے کے دوران اتفاق سے انہوں نے مڑ کے دیکھا۔ ہم تو پہلے ہی طاق میں تھے، ہم نے خوب آنکھیں چار کیں۔ ان کی بھی وہی حالت ہوئی، وہ تھیٹر سے منہ موڑ کے ہمیں دیکھنے بیٹھ گئیں۔ اب کھیل شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ اسٹیج کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھیں۔ ان کے گھر والوں نے 1000 کوشش کی کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھیں، لیکن لڑکیوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہاں تو ہنگامہ ہو گیا، ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب ہم جس کی طرف دیکھتے تھے اس کی روح شل ہو جاتی تھی، خالی جسم رہ جاتا تھا۔ ہمیں خوف آنے لگا، ہم نے اسی دن وہ مرہم سمندر میں پھینک دیا۔ بس طبیعت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار، شوق، تفریح، سب کچھ۔ الیاس صاحب، یہ تو سب بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ ہم پہ بھی کرم کر دیا انہوں نے۔ آئیے آپ کو اللہ کے بندوں سے ملائیں، دلی تو اللہ کے بندوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ بتائیے کن سے ملیں گے، دل والوں سے یا عقل والوں سے؟ ایلی نے کہا کسی عالم سے ملوا دیجیے۔ حاجی صاحب ایک چوبارے پہ چڑھتے ہوئے کہنے لگے، جن صاحب سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں ان کا نام محمد حسین ہے، عمر بھر عربی پڑھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عربی ماسٹر؟ ایلی نے حقارت سے سوچا، عربی ماسٹر کو بھلا کیا علم ہوگا، وہ تو بات بات پہ لاہور پڑے گا۔ ایک مختصر سی بیٹھک میں چاندنی کا فرش بچھا تھا، یہاں وہاں چند ضخیم کتابیں پڑی تھیں، 4 ایک ڈیسک نما چوکیاں رکھی تھیں۔ ایک ایسی ہی چوکی کے پاس دوہرے بدن کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کھدر کا لمبا سا چوغا اور پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے 3-4 آدمی ادب سے بیٹھے تھے، وہ انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب وہ سمجھا چکا تو سامعین اجازت لے کے رخصت ہو گئے۔ اسی وقت اس نے حاجی صاحب کو دیکھا اور بڑی تعظیم سے ملا اور ایلی سے بھی مصافحہ کیا، پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ 2 آدمی آ گئے۔ مولانا، ایک مسئلہ درپیش ہے، امداد کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہیے۔ وہ صاحب بولے گستاخی معاف۔ مولانا بولے میاں جو جی میں آئے پوچھو، اگر ہماری دانست میں بات آئی تو ضرور بیان کریں گے۔ حضور سوال یہ ہے کہ گو کا کیا ذائقہ ہے؟ مولانا نے سر جھکا لیا، خاموش بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولے، میاں ہمارا اندازہ ہے کہ گو کے 3 ذائقے ہیں، اول مٹھاس، دوم کھٹاس، سوم زہر۔ ہمارے اندازے کی بنیاد یہ ہے کہ پہلی حالت میں اس پہ مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہے، پھر اس میں سنڈی پیدا ہوتی ہے اور سنڈی ہمیشہ کھٹی چیز میں پیدا ہوتی ہے، آخر میں اس پر نہ مکھی بیٹھتی ہے، نہ سنڈی پڑتی ہے، نہ چوٹی منہ لگاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیسری حالت میں وہ زہر ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب جو گو کے ذائقے کے متعلق پوچھ رہے تھے جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے، اتنے میں چند لوگ اور آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ایک اور مسئلہ پیش کر دیا۔ مولانا، آپ کو یاد ہوگا کہ اجمیر شریف کے عرس میں ہم آپ کو اجمیر میں ملے تھے، جمعرات کا روز تھا، آپ ہمیں حجرے میں لے گئے تھے، آپ نے ہمیں ارتقاء کا مسئلہ سمجھایا تھا۔ مولانا بولے ہمیں یاد نہیں، خیر آپ بات کیجیے۔
وہ صاحب بولے مولانا ہم آپ سے اس روز عرس کے دن اجمیر میں ملے تھے، اور یہ صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں کہتے ہیں کہ عرس کے دن آپ سے یہاں اسی جگہ دلی میں ملے تھے اور باتوں باتوں میں آپ نے اجمیر شریف جانے کا ذکر کیا تھا۔ مولانا خاموش رہے۔ وہ صاحب بولے مولانا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بیک وقت دو مختلف مقامات پر موجود ہو، اور اگر موجود ہو تو ایسے صاحب کا روحانی مرتبہ کیا ہوگا؟ مولانا ہنسنے لگے، پھر بولے روحانی طور پر بلند مرتبے اور مقام والے اصحاب کے لیے شاید ممکن ہو کہ بیک وقت دو مقامات پر موجود ہوں، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں یاد ہے ہم اس روز دلی میں موجود تھے۔ اجمیر شریف کی حاضری کا نہ ہمیں شعور ہے نہ احساس، لہٰذا مرتبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں آدمیوں نے شور مچا دیا۔ حضور ہم نے تو آپ کو بقائمی ہوش و حواس دیکھا تھا، آپ سے گفتگو کی تھی۔ مولانا بولے ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں، یقیناً آپ درست فرماتے ہیں۔ وہ قادر مطلق اگر چاہے کہ کوئی فرد دو جگہ دکھائی دے تو یہ اس کی شعبدے بازی ہے، اس میں ہماری مرضی اور ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ اگر ہمیں اس کا شعور ہوتا تو اور بات تھی۔ حاجی صاحب سے رخصت ہو کر ایلی جلیل کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ آج شام کی باتوں پر حیرت سے سوچ رہا تھا۔ کیا گھو کے ذائقے کے متعلق جو کچھ مولانا نے بتایا تھا محض عقل کے زور پہ بتایا تھا؟ وہ حیران تھا۔ ایلی کا اپنا مرشد تو برٹرنڈ رسل تھا۔ اسے لگا کہ آج برٹرنڈ رسل مولانا کے سامنے مؤدب جھکا ہوا ہے۔ دوستو وسکی، برنارڈ شاہ اور ایچ جی ویلز سب مولانا کے سامنے ادب سے بیٹھے ہیں۔ فرائڈ ایک کونے میں کھڑا شک بھری نگاہوں سے مولانا کو دیکھ رہا ہے۔ جتنا وقت ایلی دلی میں رہا انہی تاثرات میں سرشار رہا، لیکن علی پور پہنچ کر جو ہی شہزاد سے ملا تمام تاثرات کافور ہو گئے۔ شہزاد ہنستے ہوئے بولی ہمارے مرشد کسی کے مرید بن آئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ایلی نے کہا تم تو مہارانی ہو، مہارانی تو مہارانی ہی ہوتی ہے۔ شہزاد بولی حاجی صاحب نے کیا کہا بتاؤ نا۔ ایلی بولا حاجی صاحب نے کہا اس کا مرشد بہت زبردست ہے، اس کو سنبھالنا اپنے بس کا روگ نہیں۔ سچ؟ تمہاری قسم؟ ویسے شہزاد وہ دبلا پتلا حاجی چاہے کچھ بھی تھا لیکن صاحب نظر ضرور تھا۔ اچھا؟ ہاں۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ اس طرح زندگی کیسے بسر ہوگی؟ کس طرح؟ اس طرح چھپ چھپ کے ملنے کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو ہو چکا ایلی، میں نے تمہیں کھو کے پا لیا۔ لیکن میں نے تو نہیں پایا۔ تم نے کھویا ہی کب تھا؟ نہیں شہزاد، ہماری زندگی ایک ڈھونگ ہے، ایک فریب۔ ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چلو فریب ہی صحیح، مجھے یہ فریب کھانے دو۔ اتنی زندگی بیت چکی، اب باقی کیا رہا؟ آؤ شہزاد کہیں چلے جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ایلی میری طرف دیکھو، میں 6 بچوں کی ماں ہوں۔ تو پھر؟ اپنی زندگی تو میں نے تباہ کر لی، تمہاری کیسے تباہ کر دوں؟ ہاں ابھی تو جیسے بڑی آباد ہے نا۔ تم شادی کر لو ایلی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں، میں خوشی خوشی برداشت کروں گی۔ نہیں شہزاد، ہم ایک دوسرے کے ہو کے رہیں گے۔ وہ تو ہم پہلے ہی ہیں۔ نہیں، ہم اعلانیہ ہو کے رہیں گے۔ شہزاد کہا مار کے ہنسی۔ اعلانیہ ہی تو ہیں، سب جانتے ہیں، شریف بھی جانتا ہے۔ شریف بھی جانتا ہے؟ ہاں وہ مجھے صفدر کے تانے دے رہا تھا۔ میں نے صاف کہا تانا دینا ہے تو ایلی کا دو، اس کمینے کا نہ دو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ اور وہ کچھ بولا نہیں؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں کی۔ مجھے خود نہیں معلوم ایلی میں کس لیے تمہاری ہو گئی۔ تمہارے پاس دھن دولت نہیں، خوبصورتی نہیں، اور مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں، پھر بھی میں تمہاری ہو چکی۔ حالانکہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، تم ہمیشہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتے رہے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر واپس جاتے وقت اس نے پھر شہزاد سے کہا چلو شہزاد کہیں چلے جائیں۔ شہزاد نے موضوع بدل دیا، اب کہاں جانا ہے؟ کچھ عرصے چکبالا میں پڑھانے کے بعد ایلی کا تبادلہ ڈیرے ہو گیا۔ 2-4 روز کے بعد ہی جمیل آدھم کا۔ وہ ڈیرے کے اسٹیشن پہ ملازمت کر چکا تھا اور یہاں کے تقریباً ہر آدمی سے واقف تھا۔ کہنے لگا کاش میں بھی ان دنوں ڈیرے میں ہوتا۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، یہ ملتان سے زیادہ دور نہیں ہے، آتا جاتا رہوں گا۔ ایلی ہنسنے لگا، اچھا ہے تم سے کچھ دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جمیل چلایا، سب معلوم ہو جائے گا بیٹا،
تو بڑا عزت والا گنا جاتا ہے اور ہم لوگ رذیل سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ تو ہم سب کا پیر و مرشد ہے، لیکن ایسا فریب دے رکھا ہے لوگوں کو کہ کوئی حد نہیں۔ اچھا بیٹا، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ جمیل نے کبھی اس انداز سے بات نہیں کی تھی۔ ایلی کہنے لگا، آج گونگے کو زبان ملی ہوئی ہے، لگتا ہے یار نے پی ہوئی ہے۔ جمیل بولا، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے سالے؟ ایلی شہر میں نووارد تھا۔ جمیل اسے سیر کے بہانے لے گیا۔ دفتن ایلی نے محسوس کیا کہ شہر کے لڑکے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، اشاروں میں کہہ رہے تھے، دیکھو ماسٹر جی جا رہے ہیں۔ ایلی چونکا، ارے جمیل، یہ کہاں لے آئے مجھے؟ جمیل ہنسنے لگا، ابھی تو دیکھ، آج ڈیرے کے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ تو شرابی اور رنڈی باز ہے۔ پھر وہ اسے ایک چوبارے پہ لے گیا اور بڑے اہتمام سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ الیاس آصفی ہے، میرا بھائی، یہ یہاں گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر ہے۔ وہ لوگ جمیل کے ڈیرے سے تبادلے پہ اظہار افسوس کر رہی تھیں۔ جمیل کہنے لگا، یہ الیاس ہے نا یہاں، بس سمجھو کہ میں ہوں، میری جگہ یہ حاضری دیا کرے گا، اور کوئی کام ہو سیدھی اسکول چلی جانا اور الیاس آصفی کا پوچھ لینا۔